دے رہا الحمدللہ الملک والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون سر اللہ المخزون علیم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صاحب ليس له ولا وسيم جسيم رزيم نظيم ناظم مناظم له ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا قسيم جسم قسم قسم له ولا فريق فرق فرق له ولا مثيل مثل مثال له ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماءه وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وآياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنفرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وعميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفن جفن عجفان محمد صلی علی زور اصل محمد صلی علی عنان بدر محمد صلی علی روزہ محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفسه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا 30 منٹ تقریر کروں گا جن میں سے 5 منٹ گزر چکے ہیں. آپ لوگ جس در پہ آئے ہیں وہ کوئی مردہ نہیں ہے، صاحب قبر تو ہے لیکن زندہ ہے وہ. تو ثبوت دیں کہ زندوں کے پاس آئے. ذرا ایک نعرہ فلک شگاف لگ جائے کہ پہاڑ گونجنے لگ جائے. نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا؟ جیسے ہو ویسا زور لگاؤ کہ پہاڑ ہل جائے. نعرہ تکبیر. ہاں، نعرہ رسالت. اب تقریر صرف 30 دقیقے تقریر ہوگی اور بڑی توجہ سے بلا لگی. اس وقت صاحب دعا مانگیں گے. میں قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے آیت، اس کا خلاصہ اور مفہوم ملاحظہ ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ میں شفا ہوں. قرآن کی کہتا ہے جی؟ کیا کہتا ہے؟ جو شفا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک نسخہ شفا ہے. ساریاں بے نسخہ اسی اودا مننے آ جڑا خاندانی حکیم ہوئے. اودا ہی نہ جنہیں نوی نوی دکان پائی ہوئے کبھی دوائی لین گئے ہو، ڈرتے ہی رہتے ہو، پتہ نہیں یار حکیم کرے گا کی. لیکن جو ہمارے ساتھ حکیم آئے ہیں زبردست حکیم ہے، مانے ہوئے حکیم ہیں. لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں، حکیم ہو جو نسخہ لگو گے جہاں خاندانی ہوئے. یہ حکیم نے نوی دکان پائی ہے، کوئی بندہ وہ کو نسخہ نہیں لگے گا کہ نسخہ دے وہ غور نہیں کریں گے. کہیں گے چلو دوائی وہ کو لو، نسخہ وہ کو لو. جہاں پیو بھی حکیم، دادا بھی حکیم، پردادا بھی حکیم، نسلی حکیم ہے. قرآن نسخہ شفا لے کے کون آیا؟ محمد مصطفیٰ. اور دیکھنا ہے کہ جہاں نسخہ لے کے آئے نے حکیم خاندانی ہے یا غیر خاندانی ہے. یہ غیر خان جا کے ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے، جا کے ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، جا کے ملتا ہے آدم علیہ السلام سے. یہ میرا نقطہ خاص آپ کی نظر. اللہ تعالیٰ نے رانی کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابد کے بیٹے فائز کے بیٹے رہو کے بیٹے سروج کے بیٹے نہور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کدار کے بیٹے حرمت
سلمہ کے بیٹے ظاہر کے بیٹے ناہش کے بیٹے مقصا کے بیٹے ایہام کے بیٹے اقلاس کے بیٹے عیسر کے بیٹے دیشان کے بیٹے عیتا کے بیٹے روبا کے بیٹے جہن کے بیٹے جہزن کے بیٹے یسردی کے بیٹے سمبر کے بیٹے اسفر کے بیٹے ابتوان کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے آفی کے بیٹے ماہی کے بیٹے ناہش کے بیٹے جاہین کے بیٹے تابی کے بیٹے یدرام کے بیٹے بلداد کے بیٹے خدا کے بیٹے ناشر کے بیٹے عوام کے بیٹے ابئی کے بیٹے کمال کے بیٹے سالبہ کے بیٹے سلمان کے بیٹے ہمیشہ کے بیٹے ادد کے بیٹے ادران کے بیٹے مات کے بیٹے نزار کے بیٹے مدیر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدیر کا کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کرانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مانی کے بیٹے فیر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے مرا کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسئی کے بیٹے عبد کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ. I will suggest productive the Haman, commerce, trade, vegetables, that life is touched upon in this way. The Quran was responsible for the marvelous development of all branches of science. ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے. اس کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے, زندگی سے ہو, موت سے, تجارت سے ہو, سیاست سے. قرآن نے تمام علوم کو ٹچ کیا ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی علم نہ ہوتا. اب اسی قرآن سے پوچھو کہ ولی زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اسی مصرائے شفاعت سے پوچھو ہمیں بتا مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوتے ہیں یا نہیں, ختم ہو جاتے ہیں یا زندگی ان کی برقرار رہتی ہے. تو میں 2 دلیل دینا چاہتا ہوں. 2 اس سے پہلے ایک اور سن لیجیے. قرآن کے بارے میں ایک امریکی نے کہا قرآن از پروبیبلی موسٹ ایور ریڈ بک ان دا ورلڈ. قرآن دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس امریکی سے میں یہ کہتا ہوں دنیا کے اوپر نہیں, دنیا کے اندر بھی, اس زمین کے نیچے بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. اب میں دلیل دینے لگا. کتاب سے نہیں, زندہ آدمی موجود ہے. مفتی غلام رسول صاحب لالا موسیٰ میں کہتے ہیں جب میں سرگودے میں لیکچرار تھا میں نے ایک جج کو دیکھا, نام اس کا تھا عبد الکریم. جج کے تھلے 30 سائیکل یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. سوچنے والی گل ہے, اتنے وکیل نماز نہیں پڑھتے تھے, جج نماز پڑھنے ٹر گیا. رانی والی گل ہے, جج مسیح ٹر گیا. جج صاحب تھی نماز پڑھتے ہو, سائیکل بھی ٹوٹی. تو جب جج صاحب نے جملہ کہا پیر باہر سے رحمہ اللہ کے قدموں میں آنے والوں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں نوٹ اور کوٹ کر لو. حاجی عبد الکریم جج کہنے لگا میں 5 پتن میں جج تھا. تو 5 پتن میں جب جج تھا تو ایک مولوی کا قتل ہو گیا, وہ قرآن کا حافظ تھا. قتل ہوا, پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا, کیس تھک گیا. اس مولوی کو دفنا دیا گیا. 2 مہینے کے بعد پیچھے سے آڈر آیا مولوی کی قبر کھودو, دوبارہ پوسٹ مارٹم کرو. میں سوچ میں پڑ گیا 2 مہینے کے بعد کیا بچا ہوگا, یہ تو مر گیا ہوگا, ہڈیاں تو مٹی بن گئی ہوگی لیکن قبرستان میں. تو عبد الکریم کہتا ہے جج جو 5 پتن میں جج تھا تو سرگودے میں جب لگا تو کہتا ہے 2 مہینے کے بعد جب میں نے قبر کھدوائی پولیس قبر کے اوپر کھڑی تھی اور پولیس والے اور میں ہم تمام دیکھ کے حیران رہ گئے. جب قبر کھود کے میں اس انتظار میں تھا مجھے ہڈیاں ملیں گی, لیکن میں دیکھ کے حیران رہ گیا مولوی بیٹھا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ ہے اور جس کے کلمہ پڑھنے والے عام حافظ قرآن قبر میں زندہ ہے اس کی نسل کا بادشاہ کیوں نہیں زندہ ہوگا. یہ بھی اسی لیے اسی پتہ کی کہنے ولی انتقال کر گیا. کیا سیدھا انتقال تمہیں پتا ہوئے گا پٹواری نو آخر پٹواری جی انتقال کرتے ہو کہ ادھر زمین میرے نام چوکے دوجے دے نام کرتے ہو تے انتقال ہوتا ہے تھان تو دوجی تھان سے. تو ولی اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے تم ہم دیوبندیوں اور وہابیوں کے پیر نے کہا کہ ولی جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے, مرتا نہیں. انتقال کا مطلب یہ ہے یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے, اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں, شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے. آج انہوں نے عورت سے کی ہے جی, سارے بولو ڈرتے کیا واسطے ہو کی ہے اس کا مانا ہوتا گیا. کی مانا ہوتا جی بچیاں نو گلا یاد ہو جان. جی کوئی یہ پھیلاوے تو فوراً جواب دو. ارس کا مانا ویا ہے, ارس کا کی مانا ہے جی. وہ ذرا گل سننا دھیان. ارس میں نے ویا, عروس میں نے ووٹی, عریس میں نے لاڑا. سرکار فرماتے نے بخاری دی حدیث ہے
جدوں بندہ تینوں سوالوں کے جواب دے لینا تے آڈر آتا فرشتیاں والوں نم کا نومت العروس انج سو جا جویں روٹی سوندی ہے. تو تمام مومنین کو جب قبر میں 3 سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں تو آڈر آتا ہے نم کا نومت العروس انج سو جا جنہیں روٹی سوندی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا, لیکن تمہیں چاہیے کہ تسی سوچو کہ یہ کیوں آخیا جاتا ہے کہ انج سو جا ہے اللہ دے ولی, انج سو جا جی روٹی سوندی ہے. سوندے تو سارے نے, تھی نہیں سوندے, سویرے بھی سوتے, پتہ نہیں کدو اٹھے ہو, تھی جمعے نو سوندے ہو, تھی اتوار والے دیہڑے ستے رہتے ہو. بچہ بھی سوندا ہے, بڈھا بھی سوندا ہے, جوان بھی سوندا ہے, ملازم بھی سوندا ہے, سارے سوندے نے. پر سرکار نے یہ کیوں آخیا کہ نم کا نومت العروس انج سو جا جی روٹی سوندی ہے. اب پوچھو ان مولویوں سے جا کے سرکار کے ہر جملے میں کوئی لاجک ضرور ہے. نبی نے کیوں کہا ہے کہ بلی سے کہا جاتا ہے انج سو جا جی روٹی سوندی ہے. تے سارے دھیان نال گل ذرا سننا. روٹی کا تا آخیا ہے کہ جدو بیاہ ہو کے زنانی آ جاتی ہے نا سوہرے حالت, جدو آ جاتی ہے باہر اپنا ڈیگا والے کھانے پینے والے لوگوں کھوا پوا رہے ہیں, وہ اندر کمرے چ بیٹھی ہوتی ہے. کمرے چ بیٹھ کے منجی تے لیٹ جاتی, رات کا 1-2 بج جاتا ہے. کولوں بھی جدو بھی کوئی لنگے نا تو انہیں اکھاں بند کی ہوں نے, تو لنگن والے سمجھتے ہیں سو گئی ہے, بڑی دیر ہو گئی ہے, تو ستی نہیں ہوتی, بچوں جاگتی ہوتی, جاگتی ہوتی ہے. تو اب پھر ملازہ ہو, میرے نبی نے کہا کہ ولی سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس انج سو جا جنہیں روٹی سوندی ہے. واقعہ نو پتا لگے مر گیا, بچوں جاگ رہا ہے, بچوں جاگ رہا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں نم کا نومت العروس انج سو جا جس طریقے سے روٹی سو گئی ہے. اور ایک گل اور یاد رکھنا, جنہ دیا عزت نال کڑیاں جان وہی جھنڈیاں لواندے جے, جنہ دی کڑی نس جائے انہاں نہ کبھی جھنڈی لوائی ہے, نہ ٹینٹ لائے نے, نہ بندے بلائے نے. وہ جو ہے ذرا جی کڑی دا ویاہ عزت نال ہوئے گا, میاں رشید پکارے بھائی آپ بھی اب دیے رہے ہو تشریف لانا, راجہ نعیم تو بھی آ جا, یقین صاحب آپ بھی آ جائیں, حاجی رزاق صاحب آپ بھی آ جائیں, مشرف شاہ جی آپ بھی آ جائیں, اور باہر یہ اس کے قریب رہنے والوں گجے کہ ممبر کے قریب رہنے والوں تم بھی آ جاؤ. کیوں؟ وہ کڑی بڑی عزت نال جا رہی ہے, وہ مولوی بھی بلائے گا, ٹینٹ بھی لائے گا, میچا بھی لوائے گا, ڈیگا بھی پوائے گا, تو جی نس جائے کبھی نہیں. اس کر کے جا تمہیں آخے نا تیر بادشاہ کا عرس کیوں منا ہو, تو ناراض ہونے کی لوڑ نہیں. ساڈا بڑی عزت نال گیا ہے, ساڈا بڑی عزت کے ساتھ گیا ہے, اور جن کے عزت سے جائے وہ ضرور بلائیں گے. اور جسے فرشتے لطر مارتے لے جائیں وہ کبھی اس طرح نہیں کرے گا. عرس ہے ان کا نم کا نومت العروس, ایسے سو جا کہ جس طریقے سے ترنت سو جاتی ہے, دشمنوں کو غیروں کو پتا چلے کہ تو سو چکا ہے, مگر اپنوں کو پتا ہے کہ تو ابھی بھی جاگ رہا ہے. اب میں ان کی کرامتیں بیان کرنے لگوں, انڈیپینڈنٹ ایک اور ٹاپک بن جائے گا, لیکن ایک طرح سننا, تھی ابھی جاؤ ان کے دربار پہ. میں نے تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے, عجیب سی کیفیت آ رہی ہوگی, بڑے پیار سے جایا کرو. اور دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, یا اللہ اس ولی کے صدقے میری فلاں حاجت پوری کر دے. ذرا مانگ کے تکو تو صحیح کتنا سرور آتا ہے. تھوڑی دیر کھڑے ہونا وہاں, تم کیفیت بار بار ظاہر نہیں ہوتی. ایک گل جا کے تکنا اتنے چادر ہے, چادر ہے نا جی, راجا نہیں سب اسپیشلی گجرات فل کا ایڈا وا لفافا بھر کے لیا, فل بھی پائے نے اتنے. یہ فل پتا کیوں پائی گئے ہیں, یہاں کا 2 مقصد ہوتے ہیں. پہلا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتاوا قاضی خان کتاب کا نام ہے, وہ لکھا ہے کہ قبراں تو سکا گاہ وڈ لیا کرو, ہرا گاہ نہ وڈیا کرو. کسی پوچھا جی ہرا کیوں نہ وڈیے, کہنے لگے ہرا گاہ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے تے مردے نو سکون لبدا ہے. تے تسی سارے سیانے بیانے بندے ہو, جی گاہ کی تسبیح نال مردے نو سکون لبدا ہے, تے اینے بندے جدو قرآن پڑھتے ہو گے تو مردے نو سکون نہیں لبدا ہونا, ملتا ہوگا. تو اسی لیے ہم پھول ڈالتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھے اور سکون ملے. لیکن اب ایک آدمی اعتراض کرے گا, وہ جی وہ خود ولی اللہ نے, انہوں کی لوڑ ہے تسبیح دی. اللہ دے بندے ہو, یہ گناہگار تے گناہ کٹتے ہیں, تے جڑا نیک ہوے وہ درجے بدلتے ہیں. یہ انہوں نے ساری لوڑ نہیں انہوں کہ اسی آ کے پڑھیے, لیکن نہیں ہمارے پڑھنے سے ان کے درجے بڑھ جائیں گے. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, میرے پاس صرف 14 منٹ باقی رہ گئے. تھی جب قبر پہ جاؤ تو قبر پہ چادر نظر آئے گی. کی نظر آئے گا جی, زور کی بولو, کی نظر آئے گا؟ اللہ اکبر جل شانہ. یہ چادر تمہیں 3 تھاواں دے لو جی, کہنے غلاف لو جی,
پیر بہار شاہ رحمہ اللہ کی قبر پہ آج ان کا سجادہ نشین مشرف شاہ جو ہیں یہ چادر چڑھائیں گے، غلاف چڑھائیں گے. سانو پتا جی اعتراض کرتے ہیں تھی چادر چڑھا دیں انہوں نے ٹھنڈ لگتی ہے. تھی قرآن اتنے بھی تو غلاف چڑھایا اور قرآن نو بھی ٹھنڈ لگتی ہے؟ نہیں، قرآن اتنے غلاف چڑھائے ہیں احترام واسطے. بس گل سننا تو کسی کا کلچر قرآن کے اوپر غلاف ہے احترام کے لیے. اب میں عرض کر جاؤں کہ غلاف چڑھان کا فائدہ کی ہوتا ہے؟ قرآن اتنے غلاف چڑھیا ہوئے نا تو جن تھی بندے بیٹھے ہو جو این کتاباں باری میں چلائی ہونا تو کسی بندے نے آخیے جا یار اور اج کرو میری جی باری ہے نا میرا کمرہ جہاں اس کمرے کی لائبریری کے جا یار ذرا مدارج نبوت کٹ کے لایا. وہ مدارج نبوت لبدا 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 فارسی بھی لکھی ہے لبدے لبدے اس بندے کو 15-16 منٹ لگ گئے. اور یار تو چنگی بڑی فارسی پڑھی ہے زراخا تک پڑھتا رہا تینوں مدارج نبوت لفظ کی اور سرکار کی کرا جی کتاب چکتا تھا وہ فارسی کی کبھی حفظت ایمان نکلا کبھی کچھ نکلا کبھی کچھ نکلا چلتا ہے. میں تصا کنیاں پڑھیاں نے جی میں 16 پڑھیاں نے. انگلش آئی ہے بڑی انگلش آتی جی ہر انگلش آتی ہے. اچھا جہاں تک تو ڈسکوری آف انڈیا لایا اور ڈسکوری آف انڈیا ٹونگدیا 10 منٹ لگے. چنگیاں تو 16 انگلش پڑھیاں نے 10 منٹ لا کے تیری چل پائے گا نکے جے بچے نو. ہاں یار گل سن کاکا کنی عمر ہے تیری؟ یہ 6 سال. اچھا پتر جا میری 2 لاکھ کتاباں قرآن سے لے آیا. وہ بچہ گیا 1 منٹ چ قرآن لیا 1 منٹ چ. میں پوچھا جن نے 16 پڑھیاں نے انگلش میں انہیں 10 منٹ لائے اور جن نے زلیخا تک جا کے فارسی پڑھی ہے انہیں 15 منٹ لائے. کاکا تو کچھ نہیں پڑھیا 1 منٹ چ قرآن چلے آیا. لو جی کا کام سی تھوڑیاں 2 لاکھ کتاباں میں ایج نظر ماری جہاں سے غلاف چڑھیا سی میں چوک کے لے آیا. اب ہوں ایک گل تو سن لیجیے نا. اب سنو میں کی کرنا چاہنا کم لے یہ غلاف چڑھا کے رکھو. کیوں؟ قرآن نے رہنا ہے دوسرا کتاباں غلاف چڑھیا ہوئے گا تو پتہ لگے گا یہ کتاباں اور نہیں اے کتاب اور ساری دنیا میں مسیحت نے پر کعبے کی مسیحت اتنے غلاف چڑھا کے رکھو پتہ لگے باقی مسیحت اور نے پر کعبہ یہ مسجد ہو رہے سارے لوگوں دیا قبر نے پر ولی کی قبر سے غلاف چڑھا کے رکھو پتہ لگے یہ احترام کے لیے اور فرق واضح کرنے کے لیے. اور ایک بار یاد رکھنا غلاف چڑھیا ہوئے نا قرآن سے یہ پلیت انگل نہیں لگتی. جو باری چ قرآن پہ ہوئے اتنے غلاف کوئی نہ ہوئے تو کی کرنا پاکستان آزاد ملک ہے جو مرضی کرو جہاں مرضی درخت لے جاؤ جہاں مرضی کندھ آ جاؤ جہی مرضی جوشا لے جاؤ جتنے پیشاب آیا صرف کھولو اتنے پیشاب کرو. پاکستان آزاد ملک ہے تمہیں کو ٹھاکنا ہے. لوگ پیشاب آیا اتنے پیشاب کیتا اس دن جا کوئی نہ کیتا انگل ہو گئی پلیت آیا اور باری کھولنے لگا ہاتھ پیا لانا ہے وہ ایک انگل لگ گئی ایک کتاب میری باری اینج کٹی وہ فٹافٹ رکھ دیتا اکھا کھلیاں رہ گئی انگل اٹھی رہ گئی منہ نہیں کھلا رہ گیا تھوڑا گیا باجی کو ربا جی ایسا تو بعد میری باری میں قرآن نہ کرنا یہ کرنا جی تے غلاف چڑھا کے کرنا پتر کی ہوا ہے ابا جی یہ غلاف چڑھے آؤں کہ میری پلیت انگل کبھی قرآن نو نہ لگتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپائریشن ہے. اے میرے بندو ولی کی قبر پہ غلاف چڑھا کے رکھو جہے پلیت ہو گے پروں بھی لنگ جان گے پاک چھو کے نہ کریں پاک ہوں گے وہ چھو کے گزریں گے. تو ولی بننے کے لیے میں کیا نکاح عرض کروں آپ سے. ایک پیر سیال لجپال کا ایک جملہ عرض کرنا. پیر صاحب کو کسی نے پوچھا پیر جی میں ولی بننا انہوں نے کہا 3 گلا پڑھ لیا سارے میرا دھیان نال سننا. تفنن میں کبا بھی ہے پر گل میں لاجک بھی بڑی ہے. پیر سیال لجپال کو پوچھا سرکار میں بھی ولی بننا کہنے لگے گل سن نمازاں پڑھیا کر بھابیاں ورگیاں سوچ رکھنا ذرا نمازاں پڑھ بھابیاں جنیاں مسلک اختیار کر ولیاں والا اختیار کر مسلک نال ہے جی شیعہ کرتے ہیں تو ولی بن جائے گا. پھر سن لو مسلک ہو رہا ہے سنت و جماعت والا عبادت کر بھابیاں جنی اور مسلک نال پیار کر شیعہ جنہ ولی بن جائے گا. لیکن ایک بات عرض کر دوں ولی بندہ ہوئے جڑا قرآن سے حدیث سے پیچھے ٹرے گا. اس لیے آپ اس پیر کے در پہ آئے 11 منٹ میرے پاس باقی ہیں تو میں آپ سے 2 باتیں عرض کر جاؤں. آپ اس پیر کے در پہ آئے ہیں یہ پیر اتنی دور انہوں نے آ کے ڈیرا لگایا کہ ہم 9 بجے کے گجرات سے چلے ہیں. یہاں صاحبان بجا فرما رہے ہیں کہ ہمیں دیر ہوگی
میں 7 بجے تک اٹھے ہاں، ظہر اسپیشلی آئے ہاں کہ میں آستانے پہ حاضری دینی ہے، 9 بجے سے اسی ٹرے ہاں، رستہ ہی اس قسم کا ہے. لیکن ایک گل ہے اتنے لوگ زندگیاں کو نہیں آتے، ظالمو تھی کہتے ہو بڑی مار کے نے دیکھو کنا چمکتا لگے ہے. تو جو ہے ذرا زندگیاں کو بلائیے نا، آج جانا نہیں یار کام ہے، میں کدھر جانا ہے. اور ایسے مشکل رستے ہوتے بھی تمام لوگ گجرات سے چل کر آئے ہیں. اس سے پتا چلا صاحب قبر زندہ ہے. شاہ رحیم فرماتے ہیں کہتے ہیں ولی جدو مر جائے وہی طاقت 70,000 گنا بڑھ جاتی ہے. 70,000 گنا جدو وہ مر جائے. ولی زندہ بھی بلی ہے اور ولی مر جائے تب بھی بلی ہے. نبی زندہ ہو تب بھی بلی ہے. نبی قبر میں چلا جائے تب بھی نبی ہے. وہ نبی ہی رہتا ہے. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اور ہو گئے، مرنے کے بعد ان کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو دنیا والوں ولی کی کتنی طاقت ہے. اب یہ بھی ایک علیحدہ سا ٹاپک ہوتا ہے. مجھ سے پہلے شاہ جی مولا علی کی بات کر رہے تھے، مولا علی کی بات پر ہی اینڈ کرتا ہوں کیونکہ ولی بننے کا طریقہ علامہ عبد القادر ناظرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولی جدو بنتا ہے وہ پوری فائل تیار ہوتی ہے. فائل تیار ہو کے سب سے پہلے بغداد شریف غوث پاک کو جاتی ہے. وہ چیک کرتے ہیں اس بندے کے ڈاکومنٹ، یعنی دنیا میں ریاستیں عبادت جو کچھ کیتے سب فائل پیش ہوگی. آپ چیک کر کے تھلے سائن کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ریکمینڈ کرنا وا. وہ پھر جاتی ہے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ سے. مولا علی پڑھتے ہیں میرے پتر نے سائن کر دیتے ہیں، مولا علی تھلے سائن کر دیتے ہیں. اینڈ پہ آخر پہ وہ فائل مدینے شریف جاتی ہے. یہ سرکار فائل نہیں پڑھتے، وہ ایسے ہی دستے ہیں علی نے تے غوث جلی نے سائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی کرنا وا انہوں مقام ولایت سے فائل کر دو. تو میں مولا علی کی ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے. یہ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے وہ ہمراہ کی اور خیر اپنا اپنا زاویہ ہے. میں رد یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا جلوہ فرمایا تو ایک بندہ منگن آ گیا. منگن جدو آیا تو منگتا کسی کو جا کے ابو جہل کو ابو جہل اتنے بیٹھے ابھی کابے کوڑی یہ بہری اتنے بہ کے جم کے ٹال آتے سن. بیٹھے جدو کہتا جی مینو کچھ دو. انہیں شرارت کی ابو جہل نے کہتا وہ جا گتل مار کے بیٹھے ہیں نا علی یہ کو جا کے مانگو. انہوں پتا بھی یہاں کو کھ نہیں ایویں یہاں کی انہیں دستی ہو جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں جانتا ان ولیوں کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں پر خزانوں پہ ہوتے ہیں، خزانوں پہ ہوتے ہیں. مولا علی کے پاس گیا کہنے لگا سرکار میں کچھ دو. مولا علی شیر خدا نے بکل ماری نیچے بیٹھے ہوئے کعبے کی نکر کے پاس بیٹھے. وہ بولتے کچھ نہیں سی تھلے ہاتھ ماریا جو کچھ آیا فرمان لگے ہاتھ کا بتا. مولا علی شیر خدا نے یوں ہاتھ کیا انہوں کہنے لگے کھول بند کر نہیں کھولنی وہ سامنے جنہیں تینوں بھیجی ہے. کہتے ہیں خبر نہیں ہے جا کھولنی وہ سامنے جنہیں بھیجی ہے. ابو جہل کے قریب گیا وہ فقیر. ابو جہل پوچھتا بول کیا ملا ہے. کہنے لگا یہ میں بھی نہیں جانتا، ہاتھ تیرے سامنے کھولتا ہوں خود دیکھ لے کہ علی کی بارگاہ سے کیا ملا ہے. ہاتھ کھولا چمکتا ہوا ہیرا نظر آیا. ابو جہل کے ہاتھ پیر پہ گئے. کہنے لگا غریبا مسلمانوں کو کتوں ہیرے قیمتی آگے نے اٹھیا جا کے لیے پوچھ جا کے کتوں چوری کیتا ہے. مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں اب فقیر بھی ابو جہل بھی دونوں پہنچے. ابو جہل پوچھتا ہے بتا علی یہ ہیرا کدھر سے آیا. مولا علی کا جملہ سننے کے قابل ہے. فرمان لگے کہ کوئی تک کے حیران ہو گئے، کوئی تک کے حیران ہو گئے ہیں. ہمارے پاس ہیروں کی کانیں ہیں. ہم نبی پہ درود پڑھتے جاتے ہیں، ہیرے بنتے جاتے ہیں. ولیوں کے دربار پہ آ جاؤ تو ولی اللہ تعالیٰ کے یہ یار ہوتے ہیں. میں نے ایک بندہ کہنے لگا تھی ولیاں کو جانتے کیوں ہو. میں نے کہا حضور نے فرمایا ماں جزالو اب بھی یہ تقرب علی جب نوافل یہ حدیث قدسی ہے یعنی بیان کرنے والا خدا ہے تو راوی مصطفیٰ ہے. یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. اچھا میں کہ یار ابھی کہاں جانے ہیں کہ وہ سانو رب کے نیڑے کر دیں. میرے 3 منٹ باقی رہ گئے میرے 30 منٹ ہونے میں. اسی کہاں یہاں کو جانے ہیں کہ یہ رب کے نیڑے کر دیں. انہیں اگوں ایس پڑھی بس میرا آخری نقطہ ایس پڑھ کے کہنا ہے کہ نحنو اقربو الیہ من حبل الورید. اللہ کہندا ہے میں شارت تو نیڑے ہاں تے رب شارت تو نیڑے وے. تسی اتنی دور سفر کر کے آتے ہو دربار سے شارت نیڑے یا پیر پہاڑ شاہ نیڑے وے. اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے. رب تو تمہاری شارت کے قریب ہے. رب نو ایسے ہی لب لیا کرو. تے میں عرض کرا تمہوں جو میں پوچھا نا تہاڈا ہاتھ کتے وے تساں جو ہے دیکھو جی تیری کونی کتے وے اے تیرا دوڑا کتے وے مسئلہ ہے اے جی. تیرا کوٹا کتے اے جی. تیرا تخنا کتے اے جی. ٹھڈ کتے اے جی. شارت کتے ایسا نہیں لگا رہے گا کبھی نظر نہیں آئے گی. تو شارت کب نظر آئے گی جب شیشے کھول جاؤ گے.
شیشے کو جاندیا ساری گے تکنا پٹ اشارہ نظر آ جانی جب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرا 1 منٹ باقی رہ گیا ہے. بات یہ ہے ہاتھ نظر آ جائے گا, کوڑی نظر آ جائے گی, تکنا نظر آ جائے گا, گھٹنا نظر آ جائے گا, اشارت تب لاؤ گے, خدا تب نظر آئے گا جب ولی کے قریب جاؤ گے, جاؤ گے پکڑ کے خدا ہر ایک کی اشارت کے قریب تھا, ابو بکر کی اشارت کے بھی قریب تھا, عمر کی اشارت کے قریب تھا, عثمان غنی کی اشارت کے قریب تھا, تمام رضی اللہ عنہم کی اشارت کے قریب تھا, اور لبے آدو جب محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچے. بس آج سنیے کوئی اجازت سرکار 15 منٹ اور دے دو. لو جی لو وہی ہوا تھا جتے یا جو چادر جی بڑی ہے سر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نسخہ شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ نسخہ شفا ہے قرآن. اب قرآن نسخہ شفا ہے لیکن لے کر کون آیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کر کے جتنے بھی قرآن کا حضور کا کٹھا ذکر آیا ہے نا, پہلے حضور کا ذکر پھر قرآن کا ذکر. میں عرض کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچا کو من اللہ نور و کتاب مبین. نور سے مراد محمد مصطفیٰ, کتاب مبین سے مراد قرآن مجید. اب نور کا ذکر پہلے, کتاب مبین کا ذکر بعد میں. پھر آیا سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین محمد مصطفیٰ, یاسین کا ذکر پہلے, قرآن کا ذکر بعد میں. پھر آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ محمد مصطفیٰ کا نام, قرآن کا ذکر بعد میں. تو جب قرآن اور مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا ہو تو قرآن کا ذکر بعد میں, مصطفیٰ کا ذکر پہلے آتا ہے. کیوں؟ سن لیجیے, میں ایک آیت ایک زاویے سے سناتا ہوں آپ کو. کچاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے محمد مصطفیٰ کی امت, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور قرآن آیا. یار اللہ پاک یہ نہیں کہہ دیتا تو کو قرآن آیا تے نور آیا, یہ فرق پینا سی تصا نے بھائی گل ٹھیک ہے, یہ کتاب بھی آ گئی نور بھی آ گیا. لیکن اللہ فرماتا ہے نور آیا تے کتاب آئی, یعنی قرآن آیا. رب نے نور پہلے تے کتاب بعد کیوں ذکر کی ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے والوں, میں اس بات سے یہ کرنا چاہتا ہوں, جدوں کوئی کمرہ ہوئے بند توجہ سے کہ یعنی تسی جاؤ گے کمرے اندھیرا وشکار پہ یہ ٹیبل اتنے ہی کتاب, تسی یہ کتاب پڑھن اندر جاؤ گے, انٹر ہوو گے, پڑھو گے, داخل ہوو گے, ایک گل دسنا پہلے جہاں کام کرو گے اندھیرا بتی بالو گے, پہلے بتی پھر کتاب. تو بس یہ کرنا چاہتا ہوں, رب نے کیا آخیا میں تمہیں نور دیتا, میں تمہیں کتاب دیتی, تو پہلے نور کا ذکر پھر کتاب کا ذکر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ جب تم کبھی دنیا میں کتاب پڑھنے لگتے ہو پہلے نور کو دیکھتے ہو, پھر کتاب کو دیکھتے ہو. تو جب قرآن پڑھنے لگو پہلے مصطفیٰ کو دیکھنا پھر کتاب پڑھنا. اگر اس کی روشنی شامل حال نہیں ہوگی تو قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کیا کہ قرآن نسخہ شفا ہے. ایک بندہ بولیا, کہنے لگا جی کہ قرآن نسخہ شفا ہے, تو قرآن کہتا ہے جو دلوں پہ ہی کثیرا وجاہتی پہ ہی کثیرا, میں بہتیاں گمراہ کرنا, میں بہتیاں ہدایت دینا. یہ نسخہ شفا ہے, یہ پھر گمراہ کیوں کرتا ہے؟ دھیان نال گل سننا. میں حکیم صاحب جلوہ فرمانے, حکیم صاحب کو میں پوچھا سرکار کوئی ایسا نسخہ دو میری جان بن جائے. فرمان کے لابی کوئی یخنی دیا کر, مرغا کھایا کر, دیسی ولایتی نہ کھائی, جہاں نچ نہیں سہ سکتا تمہوں کی طاقت دے گا. وہ نچ مارو وہ مر جاتا ہے, سڑک کو پار نہیں کر سکتا, تھی انہوں کو کے کھان دے ہوں. اچھا بھائی حکیم صاحب فرمائیں گے کہیں گے بھائی سن میں تجھے مشورہ دیتا ہوں, مرغے کی یخنی دیا کر اور مرغا کھا. اب ہوا کیا, میں نے کھا لیا مرغا جب کھایا تو مجھے رفع حاجت جو ہے وہ مسلسل ہونے لگ گئی, میرا پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے. میں کیا حکیم صاحب تصا تو دسیا کہ یہ نسخہ بڑا طاقتور ہے, تو میں تے کہنے سے کھا جائے تو تا نسخہ صحیح نہیں. حکیم فرمان کے مختار نسخے کی خرابی نہیں, تیرے پیٹ کی خرابی ہے. تو جو ہے نا میرا جو پیٹ ہوتا پاورفل, میں جن مرغے کھا جاتا مینو کچھ نہ ہوتا, میرا پیٹ کمزور تھا. تو نسخے میں حکیم صاحب کے نسخے میں خرابی نہیں, خرابی میرے پیٹ میں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائے تو خرابی قرآن میں نہیں, اس کے دماغ میں ہے, اس بے ایمان کے دماغ میں ہے. دماغ صحیح ہوتا تو کبھی بھی وہ گمراہ نہ ہوتا.
قرآن نسخہ شفا ہے. قرآن کیا ہے جی؟ سبحان اللہ. ہم مقام ولایت پہ جب جانا چاہتے ہیں تو قرآن لازمی ہے. ایک گل یاد رکھنا جہاں عقیدہ صحیح نہ ہوئے کبھی ولی نہیں جو بن سکتا ہے. اے گل پکے بن لینا. بلکہ میرے داتا جی اجمیری معین اجمیری کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں. میں اشارہ آپ سے کر رہا ہوں. مقام ولایت پہ فائد ہونے کے لیے انسان کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ مقام ولایت پہ کبھی فائز نہیں ہوگا. میں اب آپ کی نظر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے قرآن, ایک ہے حدیث سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں مذہبنا ھذا مقید باصول الکتاب والسنہ. ہمارے ولیوں کا یہ مذہب یہ مقید ہے کتاب کے ساتھ اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ. دو چیزیں جو پکڑے گا وہی آگے چلے گا. ان دونوں میں سے اگر چھوڑو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. جی تھی چاہتے ہو اسی رب کے نیڑے ہو جائیے تو جس ولی کے پاس بھی گئے ہیں اس ولی نے قرآن ہی پڑھایا ہے. آج کل کی میں گل نہیں کرتا. پرانے زمانے میں ولی یہ دیکھو نا, خدا کی قسم کو بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا یار ایسے بھی آ کے ولیوں نے اس جگہوں پہ ڈیرے لگا دیے. ایسی ایسی جگہیں آباد کر کے رکھتی ہیں جہاں انسان جانے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا. ان سب لوگوں نے قرآن کی تعلیم پھیلائی. اب میری دو باتیں سنیے تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے اس کا وتیرا سی کہ پہاڑوں سے ٹر جانا تو انہیں بڑے سر نال قرآن پاک پڑھنا. تھی جدو آدھے ہو بکریاں لے کے تو تھی میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہو ٹھیک ہے تو اپنا ہو کے وہ بندہ جدو بھی جائے پہاڑوں سے انہیں قرآن پڑھنا. قرآن دیا بھی وہ ایسا پڑھے کرے جہد نبی دیا شان ظاہر ہوتی ہے. ڈبے کے اتنے چڑھ جایا کرے چڑھ کے پڑھیا کرے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن دیا ایسا پڑھتا سی اور پڑھتا رہے اپنے ذوق وچ پڑھتا رہندا. لوکی لنگ جاندے کچھ خبر نہ ہوندی. مجدد الفسانی فرماتے نے ایک دن قرآن پہ پڑھتا ہے 5 گھڑ سوار کولوں دی لنگ گئے. وہ اپنے سر چ اپنے سوز و گداز وچ قرآن پڑھتا جا رہا ہے. جدو 5 گھڑ سوار لنگ گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک اٹھ سوار آیا تے جا کے حافظ صاحب نو جلا کے نا حافظ جی تسی قرآن پہ پڑھتے ہو تو یہ تو گھڑ سوار پہ نہیں لنگے. حافظ جی نے اکھاں کھولیاں کہنے لگے بابا جی پتا شک پیا لنگے نے تو تکیا میں کوئی نہیں جب دھول اڈی ہے تو سما کی آواز آئی ہے. کہنے لگے اچھا تو اٹھ سوار کا ذرا جواب ملا لاؤ. اٹھ سوار کہنے لگا حافظ جی تسی نہیں جان دے وہ 5 گھڑ سوار کہڑے سن. حافظ جی کہنے لگے جی میں نہیں جاندا تے اٹھ سوارا تو ہی دس دے. اٹھ سوار کہنے لگے حافظ جی ایک انہاں وچوں محمد مصطفیٰ سی تے 4 یار سن. ایک نبی سی تے 4 یار سن. حافظ اٹھ سوار دے پیری ڈگ پیا کہنے لگا او شتر بانا او شتر سوارا جے میں گھوڑے والےاں نو نہیں پہچان سکیا گھڑ سواراں نو نہیں پہچان سکیا تے گھٹ تیرا بھی رتبہ نہیں تو دس کون ہے تو بتا کون ہے. مجدد الفسانی فرمانے لگے او شتر سوار بولا کہنے لگا جے پوچھنا ہے تے سن آنا عبد القادر جیلانی میں عبد القادر جیلانی ہوں بغداد سے تیرا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں. جدوں کو بندہ قسم چک لے کہ میں رب نال گلاں کرنیاں نے قرآن کھول کے بہ جائے وہ قسم پوری ہو جائے گی. رب نال گل اج کل ساڈیاں زنانیاں دے کھانے چ برکت کیوں نہیں پچھوں گانا لگیا ہوندا تو روٹی پک رہی ہوندی برکت ہے مٹی ہوندی. اٹھوں ماما قرآن پڑھتی ہے پتر ولی اللہ جمدے سن. ہن ماں گانے سنتی ہے پتر مائیکل جیکسن جمدے ہیں اور جمدیاں ساریاں انجن ہوਣ لگ پیندے نے. یہ سارا کوئی کام رہتا بجلی ٹوٹ جائے زنانی کو کام ہی نہیں ہوتا. استری اتنے رک جائے گی جھاڑو رک جائے گا تپڑی رک جائے گی ہر کام رک جائے گا. ٹھیک بجلی ٹوٹ گئی وہ کیسٹ بند ہوئی ہے تیرے اندر بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے. اس وقت قرآن پڑھے جاتے تھے بیٹے ان ماؤں کی قرآن
ولی ہوتا تھا، کوئی غوث جلی ہوتا تھا، کوئی حسین ہوتا تھا. یہ قرآن کی برکت تھی. اب قرآن چھوڑ دیے. میں امام شافعی کی بات کر کے اجازت چاہوں گا، سب کی بات پوری ہو جائے. 3 منٹ میں ان کا کہنے کے مطابق یہ ٹائم 10 منٹ پورا ہو جائے گا. 3 منٹ کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، امام شافعی اپنے استاد جی میں کہا استاد جی آج روٹی راتی میرے گھر کھانی ہے. تو امام مالک، ابھی شاہ صاحب مجھ سے امام مالک کا تذکرہ کر رہے تھے پہلے. امام مالک رحمہ اللہ روٹی بڑی گھٹ کھاتے تھا، کیونکہ روٹی یہ کھائیے نا تو پھر پیاس لگتی ہے، پانی پیے تو گیس ہوتی ہے، گیس ہونے سے دماغ میں چڑھتی، دماغ میں چڑھے تو نیندر ہوتی ہے. تھی فقیر روٹی گھٹ کھاتے ہیں. جہاں مٹکا ہونا ہوئے پانی چ نہیں ڈبدا، یہ گل یاد رکھنا. جہد بھرے ہوئے وہ سائٹاں اتنا تھلے ڈب جاتا ہے. مٹکا خالی رکھا کرو، تھی بھی بلندی سے پہنچ جاؤ گے. تو ذرا گھٹ کھائیے نا تو پھر بندے بڑی گلا دماغ چ آدی نے. میں رج نہیں جائے تو بھی دماغ چ بڑی آدی نے، پر فرق بڑا ہے. بھوکے کے دماغ کی جی گل آتی ہے وہ ستھری آتی ہے، رجے کے دماغ کی جی آئی ہوئے نا پھر جا گجرا والے پھرتی ہے، مسئلہ آ جاتا بڑا برا. جتنا کہنا چاہتا ہوں میں پھر امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے پتر آیا جی روٹی کھاواں گا تیرے گھر، پر میں روٹی بڑی گھٹ کھانا ہوں، روٹی میرے واسطے تھوڑی پکائی. امام شافعی نے تیاں نو آخیا اور میری بچی ہو اج میرا استاد آ رہا ہے، میرے پیو نالوں ود میں وہ عزت دینا وا، میرا وہ امام بھی ہے، میرا استاد بھی ہے، میرے پیوا بجا بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا مفکر ہے، وقت کا مدبر انسان ہے. آج روزہ ہمارے گھر کھولے گا، میری بیٹی ذرا کھانا بڑا اچھا پکانا. ساری عادت ہے جب روٹی پکا دیے تو ساری گل دے دیے، چلو بچ کے آئے گی تو کھا لیں گے. یہ مسلمانوں کا طریقہ جی، بچ کے آئے گی تو کھا لیں گے. دھیاں نے بھی سارا سالن ساریا روٹیاں بھیج دیتی، بچ کے آن گیا تو کھا لیں گے. ڈونگا دریا روٹی تری. امام مالک رحمہ اللہ نے پہلا ہی لقمہ لیا نا، روٹی ہونا شروع کر دیتی. روٹیاں بھی مک گیا، سالن بھی مک گیا. خالی ڈونگا تے خالی چھاپا باہر گیا، پر تیاں گل نہیں کی. ایڈے وڈے بزرگ دیا تیاں نے کھے بولن گیا چپ. پر سوچن سی ابا جی تو کہتے سن روٹی کھاتے ہی نہیں. انہیں پانی کا لوٹا بھر کے رکھا، چلو سارے ابا جی کے استاد جی جہے نے صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم وضو کر لیں گے. وہ سویرے جب نماز صبح لوٹا چکیا تو لوٹا بھی پانی کا فل بھرے آ. ہوں تو انہوں نے شک پی گیا، یہاں روٹی کھادی بہتی پانی پیتا رج کے ستے رہے، سویرے نماز بھی نہیں پڑھی. لیکن جب امام شافعی اپنے ابا جی نال گل کی تو اس ابا جی جب پیشانی کو بھی سوچی پی گئی چکر کی ہے. اندر بڑے حضور فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو تو بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. روٹی پکاندیاں نے تے کیویں پکاندیاں نے. اب یہ آپ کی نظر میرا جملہ اور تفصیل اندر کا لیکچر. امام شافعی کہنے لگے استاد جی جدو میری تیاں روٹی پکاندیاں نے تے کنک کٹدیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے، اور جدو چکی چپیندیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے، جدو آٹا گندیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے، جدو روٹی پکان لگدیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے. امام مالک فرمان لگے بس میں سمجھ گیا، میرا خدا شاہد ہے میں کدی بھی راتی روٹی اینی نہیں کھادی، میں بڑا گھٹ کھانا کھانا وا. لیکن جدو میں پہلا لقمہ توڑیا میرا دل جاری ہو گیا. اب ایک لقمہ ہی میرے گلے سے اتریا کہ میرا قلم جاری ہو گیا. اندروں آواز آئی مالک روٹی کھاندا جا، پھر پتہ نہیں نصیب ہوئے کہ فضیلہ نصیب ہوئے. میں ساری روٹی کھا گیا، ساری رات میرا قلم جاری رہا، میں ساری رات جاگتا رہا. جب جاگتا رہا میں سویا ہی نہیں، میں سویا نہیں، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں. اور وضو ٹوٹتا تو میں وضو کرتا، وضو کرتا تو پانی ختم ہوتا. میں تو ساری رات خدا کی عبادت کرتا رہا ہوں. جدو قرآن پڑھ کے برکتاں ہوندیاں نے وہ پھٹیاں پھر اولاداں جمدیاں نے. تو میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ان لوگوں نے جہاد کیا ہے، یہ جہاد اکبر ہے سرکار کی لینگویج میں، کہ اور ایک وہ اس کے مقابلے میں ایک اور جہاد ہے جو کافروں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے. وہ جہاد بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کے اس علاقے میں سنی جہاد کونسل جو ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے، اور تقریباً میری علم کے مطابق 3 ان کے جانباز شہید بھی ہو چکے ہیں وہ، اور ان کی ابھی جلسہ بھی پھر ہو رہا ہے، اسٹال ان کا لگا ہوا ہے. یہ تھی آپ نہیں جا سکتے کہ حضرت عثمان غنی کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کی سیوا کیا کرو تاکہ یہ آگے جا کے لڑیں، کیونکہ یہ ہی آگے کھڑے ہوں گے.